قرآن پارہ 9 سورہ الاعراف۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان کی قوم کے مستکبرین نے کہا کہ اے شعیب، ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے نکال باہر کریں گے، یا تم بھی پلٹ کر ہمارے مذہب پر آ جاؤ۔ انہوں نے جواب دیا کہ چاہے ہم تمہارے مذہب سے بیزار ہی کیوں نہ ہو، یہ اللہ پر بڑا بہتان ہوگا اگر ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں، جبکہ اس نے ہم کو اس مذہب سے نجات دے دی ہے، اور ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم تمہارے مذہب پر آ جائیں جب تک کہ خدا خود نہ چاہے۔ ہمارے پروردگار کا علم ہر شے پر حاوی ہے، اور ہمارا اعتماد اسی پر ہے۔ خدایا، تو ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق سے فیصلہ فرما دے کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم کے کفار نے کہا کہ اگر تم لوگ شعیب کا اتباع کر لو گے تو تمہارا شمار خسارہ والوں میں ہو جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ انہیں زلزلے نے اپنی گرفت میں لے لیا اور اپنے گھر میں سربازانو ہو گئے۔ جن لوگوں نے شعیب کی تکذیب کی وہ ایسے برباد ہو گئے گویا اس بستی میں بسے ہی نہیں تھے۔ جن لوگوں نے شعیب کو جھٹلایا وہی خسارہ والے قرار پائے۔ اس کے بعد شعیب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا کہ اے قوم، میں نے اپنے پروردگار کے پیغامات کو پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت بھی کی، تو اب کفر اختیار کرنے والوں کے حال پر کس طرح افسوس کروں۔ اور ہم نے جب بھی کسی قریہ میں کوئی نبی بھیجا تو اہل قریہ کو نافرمانی پر سختی اور پریشانی میں مبتلا کیا کہ شاید وہ لوگ ہماری بارگاہ میں تذرہ و زاری کریں۔ پھر ہم نے برائی کی جگہ اچھائی دے دی، یہاں تک کہ وہ لوگ بڑھ نکلے اور کہنے لگے کہ یہ تکلیف و راحت تو ہمارے بزرگوں تک بھی آ چکی ہے۔ تو ہم نے اچانک انہیں اپنی گرفت میں لے لیا اور انہیں اس کا شعور بھی نہ ہو سکا۔ اور اگر اہل قریہ ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان کے لیے زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کو ان کے اعمال کی گرفت میں لے لیا۔ کیا اہل قریہ اس بات سے مامون ہے کہ یہ سوتے ہی رہے اور ہمارا عذاب رات و رات نازل ہو جائے، یا اس بات سے مطمئن ہیں کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں اور ہمارا عذاب دن دھاڑے نازل ہو جائے؟ کیا یہ لوگ خدائی تدبیر کی طرف سے مطمئن ہو گئے ہیں، جبکہ ایسا اطمینان صرف گھاٹے میں رہنے والوں کو ہوتا ہے؟ کیا ایک قوم کے بعد دوسرے زمین کے وارث ہونے والوں کو یہ ہدایت نہیں ملتی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کے گناہوں کی بنا پر انہیں بھی مبتلا مصیبت کر دیتے اور ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے اور پھر انہیں کچھ سنائی نہ دیتا؟ یہ وہ بستیاں ہیں جن کی خبریں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پیغمبر ان کے پاس معجزات لے کر آئے، مگر پہلے سے تکذیب کرنے کی بنا پر یہ ایمان نہ لا سکے۔ ہم اسی طرح کافروں کے دلوں پر مہر لگا دیا کرتے ہیں۔ ہم نے ان کی اکثریت میں عہد و پیمان کی پاسداری نہیں پائی اور ان کی اکثریت کو فاسق اور حدود اطاعت سے خارج ہی پایا۔ پھر ان سب کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا، تو ان لوگوں نے بھی ظلم کیا۔ تو اب دیکھو کہ فساد کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اور موسیٰ نے فرعون سے کہا کہ میں رب العالمین کی طرف سے فرستادہ پیغمبر ہوں، میرے لیے لازم ہے کہ میں خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہوں۔ میں تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے معجزہ لے کر آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ اس نے کہا کہ اگر تم معجزہ لائے ہو اور اپنی بات میں سچے ہو تو وہ معجزہ پیش کرو۔ موسیٰ نے اپنا عصا پھینک دیا اور وہ اچھا خاصا سانپ بن گیا، اور پھر اپنے ہاتھ کو نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے انتہائی روشن اور چمکدار تھا۔ فرعون کی قوم کے رؤسا نے کہا کہ یہ تو سمجھدار جادوگر ہے جو تم لوگوں کو تمہاری سرزمین سے نکالنا چاہتا ہے، اب تم لوگوں کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے کہا کہ ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیجئے اور مختلف شہروں میں جمع کرنے والوں کو بھیجیے جو تمام ماہر جادوگروں کو بلا کر لے آئیں۔ جادوگر فرعون کے پاس حاضر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم غالب آ گئے تو کیا ہمیں اس کی اجرت ملے گی؟ فرعون نے کہا کہ بے شک تم میرے دربار میں مقرب ہو جاؤ گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ عصا پھینکیں گے یا ہم اپنے کام کا آغاز کریں؟ موسیٰ نے کہا کہ تم ابتدا کرو۔ ان لوگوں نے رسیاں پھینکی تو لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں خوف زدہ کر دیا اور بہت بڑے جادو کا مظاہرہ کیا۔ اور ہم نے موسیٰ کو اشارہ کیا کہ اب تم بھی اپنا عصا ڈال دو، وہ ان کے تمام جادو کے سانپوں کو نگل جائے گا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حق ثابت ہو گیا اور ان کا کاروبار باطل ہو گیا۔ وہ سب مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر واپس ہو گئے، اور جادوگر سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم
عالمین کے پروردگار پر ایمان لے آئے، یعنی موسیٰ اور ہارون کے رب پر۔ فرعون نے کہا کہ تم میری اجازت سے پہلے کیسے ایمان لے آئے؟ یہ تمہارا مکر ہے جو تم شہر میں پھیلا رہے ہو تاکہ لوگوں کو شہر سے باہر نکال سکو، تو عنقریب تمہیں اس کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور اس کے بعد تم سب کو سولی پر لٹکا دوں گا۔ ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم لوگ بہرحال اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پلٹ کر جانے والے ہیں، اور تو ہم سے صرف اس بات پر ناراض ہے کہ ہم اپنے رب کی نشانیوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ خدایا ہم پر صبر کی بارش فرما اور ہمیں مسلمان دنیا سے اٹھانا۔ اور فرعون کی قوم کے ایک گروہ نے کہا، کیا تو موسیٰ اور ان کی قوم کو یوں ہی چھوڑ دے گا کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں اور تجھے اور تیرے خداؤں کو چھوڑ دیں؟ اس نے کہا کہ میں عنقریب ان کے لڑکوں کو قتل کر ڈالوں گا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھوں گا۔ میں ان پر قوت اور غلبہ رکھتا ہوں۔ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ سے مدد مانگو اور صبر کرو، زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور انجام کار بہرحال صاحبان تقوی کے لیے ہے۔ قوم نے کہا کہ ہم تمہارے آنے سے پہلے بھی ستائے گئے اور تمہارے آنے کے بعد بھی ستائے گئے۔ موسیٰ نے جواب دیا کہ عنقریب تمہارا پروردگار تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور تمہیں زمین میں اس کا جانشین بنا دے گا، اور پھر دیکھے گا کہ تمہارا طرز عمل کیسا ہوتا ہے۔ اور ہم نے آل فرعون کو قحط اور ثمرات کی کمی کی گرفت میں لے لیا کہ شاید وہ اسی طرح نصیحت حاصل کر سکیں۔ اس کے بعد جب ان کے پاس کوئی نیکی آئی تو انہوں نے کہا یہ تو ہمارا حق ہے، اور جب برائی آئی تو کہنے لگے کہ یہ موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کا اثر ہے۔ آگاہ ہو جاؤ کہ ان کی بدشگونی کے اسباب خدا کے یہاں معلوم ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس راز سے بے خبر ہے۔ اور قوم والوں نے کہا کہ موسیٰ تم کتنی ہی نشانیاں جادو کرنے کے لیے لاؤ، ہم تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ پھر ہم نے ان پر طوفان، ٹڈی، جوں، مینڈک اور خون کو مفصل نشانی بنا کر بھیجا، لیکن ان لوگوں نے استکبار اور انکار سے کام لیا، اور یہ لوگ واقعاً مجرم لوگ تھے۔ اور جب ان پر عذاب نازل ہو گیا تو کہنے لگے کہ موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو جس بات کا اس نے وعدہ کیا ہے، اگر تم نے اس عذاب کو دور کرا دیا تو ہم تم پر ایمان بھی لے آئیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے حوالے بھی کر دیں گے۔ اس کے بعد جب ہم نے ایک مدت کے لیے عذاب کو برطرف کر دیا تو پھر اپنے عہد کو توڑنے والوں میں شامل ہو گئے۔ پھر ہم نے ان سے انتقام لیا اور انہیں دریا میں غرق کر دیا کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا اور ان کی طرف سے غفلت برتنے والے تھے۔ اور ہم نے مستضعفین کو شرق و غرب زمین کا وارث بنا دیا اور اس میں برکت عطا کر دی، اور اس طرح بنی اسرائیل پر اللہ کی بہترین بات تمام ہو گئی کہ انہوں نے صبر کیا تھا، اور جو کچھ فرعون اور اس کی قوم والے بنا رہے تھے ہم نے سب کو برباد کر دیا اور ان کی اونچی اونچی عمارتوں کو مسمار کر دیا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار پہنچا دیا تو وہ ایک ایسی قوم کے پاس پہنچے جو اپنے بتوں کے گرد مجمع لگائے بیٹھی تھی۔ ان لوگوں نے موسیٰ سے کہا کہ موسیٰ ہمارے لیے بھی ایسا ہی خدا بنا دو جیسا کہ ان کا خدا ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم لوگ بالکل جاہل ہو، ان لوگوں کا نظام برباد ہونے والا اور ان کے اعمال باطل ہیں۔ کیا میں خدا کے علاوہ تمہارے لیے دوسرا خدا تلاش کروں جبکہ اس نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے؟ اور جب ہم نے تم کو فرعون والوں سے نجات دی جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، تمہارے لڑکوں کو قتل کر رہے تھے اور لڑکیوں کو خدمت کے لیے باقی رکھ رہے تھے، اور اس میں تمہارے لیے پروردگار کی طرف سے سخت ترین امتحان تھا، اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ لیا، اسے 10 مزید راتوں سے مکمل کر دیا کہ اس طرح ان کے رب کا وعدہ 40 راتوں کا وعدہ ہو گیا۔ اور انہوں نے اپنے بھائی ہارون سے کہا کہ تم قوم میں میری نیابت کرو اور اصلاح کرتے رہو، اور خبردار مفسدوں کے راستے کا اتباع نہ کرنا۔ تو اس کے بعد جب موسیٰ ہمارا وعدہ پورا کرنے کے لیے آئے اور ان کے رب نے ان سے کلام کیا تو انہوں نے کہا کہ پروردگار مجھے اپنا جلوہ دکھا دے۔ ارشاد ہوا تم ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتے ہو، البتہ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد جب پہاڑ پر پروردگار کی تجلی ہوئی تو پہاڑ چور چور ہو گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب انہیں ہوش آیا تو کہنے لگے کہ پروردگار تو پاک و پاکیزہ ہے، اور میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اور میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ ارشاد ہوا کہ موسیٰ ہم نے تمام انسانوں میں اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے تمہارا انتخاب کیا ہے، لہذا
اب اس کتاب کو لے لو اور اللہ کے شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ اور ہم نے توریت کی تختیوں میں ہر شے میں سے نصیحت کا حصہ اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی ہے، لہذا اسے مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور اپنی قوم کو حکم دو کہ اس کی اچھی اچھی باتوں کو لے لیں۔ میں عنقریب تمہیں فاسقین کے گھر دکھلا دوں گا۔ میں عنقریب اپنی آیتوں کی طرف سے ان لوگوں کو پھیر دوں گا جو روئے زمین میں ناحق اکڑتے پھرتے ہیں، اور یہ کسی بھی نشانی کو دیکھ لیں ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ان کا حال یہ ہے کہ ہدایت کا راستہ دیکھیں گے تو اسے اپنا راستہ نہ بنائیں گے، اور گمراہی کا راستہ دیکھیں گے تو اسے فوراً اختیار کر لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہے کہ انہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہے اور ان کی طرف سے غافل تھے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا ہے، ان کے اعمال برباد ہیں، اور ظاہر ہے کہ انہیں ویسا ہی تو بدلہ دیا جائے گا جیسا اعمال کر رہے تھے۔ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیورات سے گوسالے کا مجسمہ بنایا جس میں آواز بھی تھی۔ کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا کہ وہ نہ بات کرنے کے لائق ہے اور نہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے؟ انہوں نے اسے خدا بنا لیا، اور وہ لوگ واقعاً ظلم کرنے والے تھے۔ اور جب وہ پچھتائے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ بہک گئے ہیں تو کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار ہمارے اوپر رحم نہ کرے گا اور ہمیں معاف نہ کرے گا تو ہم خسارہ والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اور جب موسیٰ اپنی قوم کی طرف واپس آئے تو غیظ و غضب کے عالم میں کہنے لگے کہ تم نے میرے بعد بہت بری حرکت کی ہے، تم نے حکم خدا کے آنے میں کس قدر عجلت سے کام لیا ہے۔ اور پھر انہوں نے توریت کی تختیوں کو ڈال دیا اور اپنے بھائی کا سر پکڑ کر کھینچنے لگے۔ ہارون نے کہا، بھائی، قوم نے مجھے کمزور بنا دیا تھا اور قریب تھا کہ مجھے قتل کر دیتے، تو میں کیا کرتا؟ آپ دشمنوں کو تانے کا موقع نہ دیجیے اور میرا شمار ظالمین کے ساتھ نہ کیجیے۔ موسیٰ نے کہا کہ پروردگار، مجھے اور میرے بھائی کو معاف کر دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل کر لے کہ تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بے شک جن لوگوں نے گوسالے کو اختیار کیا ہے، ان قریب ان پر غضب پروردگار نازل ہوگا اور ان کے لیے زندگانی دنیا میں بھی ذلت ہے، اور ہم اسی طرح افطرا کرنے والوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور جن لوگوں نے برے اعمال کیے اور پھر توبہ کر لی اور ایمان لے آئے تو توبہ کے بعد تمہارا پروردگار بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کے بعد جب موسیٰ کا غصہ ٹھنڈا پڑ گیا تو انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، اور اس کے نسخے میں ہدایت اور رحمت کی باتیں تھیں ان لوگوں کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرنے والے تھے۔ اور موسیٰ نے ہمارے وعدے کے لیے اپنی قوم کے 70 افراد کا انتخاب کیا۔ پھر اس کے بعد جب ایک جھٹکے نے انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیا تو کہنے لگے کہ پروردگار، اگر تو چاہتا تو انہیں پہلے ہی ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی۔ کیا اب ان احمقوں کی حرکت کی بنا پر ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ یہ تو صرف تیرا امتحان ہے، جس سے جس کو چاہتا ہے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ تو ہمارا ولی ہے، ہمیں معاف کر دے اور ہم پر رحم فرما کہ تو بڑا بخشنے والا ہے، اور ہمارے لیے اس دار دنیا اور آخرت میں نیکی لکھ دے، ہم تیری ہی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ میرا عذاب جسے میں چاہوں گا اس تک پہنچے گا، اور میری رحمت ہر شے پر وسیع ہے، جسے میں عنقریب ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو خوف خدا رکھنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے اور ہماری نشانیوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ جو لوگ رسول نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی کا اتباع کرتے ہیں، جس کا ذکر اپنے پاس توریت اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں کہ وہ نیکیوں کا حکم دیتا ہے اور برائیوں سے روکتا ہے، اور پاکیزہ چیزوں کو حلال قرار دیتا ہے اور خبیث چیزوں کو حرام قرار دیتا ہے، اور ان پر سے احکام کے سنگین بوجھ اور قید و بند کو اٹھا دیتا ہے۔ بس جو لوگ اس پر ایمان لائے، اس کا احترام کیا، اس کی امداد کی اور اس نور کا اتباع کیا جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، وہی در حقیقت فلاح یافتہ اور کامیاب ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ میں تم سب کی طرف اس اللہ کا رسول اور نمائندہ ہوں جس کے لیے زمین و آسمان کی مملکت ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہی حیات دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، لہذا اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امی پر ایمان لے آؤ جو اللہ اور اس کے کلمات پر ایمان رکھتا ہے، اور اسی کا اتباع کرو کہ شاید اسی طرح ہدایت یافتہ ہو جاؤ۔
اور موسیٰ کی قوم میں ایک ایسی جماعت بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور معاملات میں حق و انصاف کے ساتھ کام کرتی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو یعقوب کی 12 اولاد کے 12 حصوں پر تقسیم کر دیا، اور موسیٰ کی طرف وحی کی جب ان کی قوم نے پانی کا مطالبہ کیا کہ زمین پر عصا مار دو۔ انہوں نے عصا مارا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، اس طرح کہ ہر گروہ نے اپنے گھاٹ کو پہچان لیا، اور ہم نے ان کے سروں پر ابر کا سایہ کیا اور ان پر منو سلوہ جیسی نعمت نازل کی کہ ہمارے دیے ہوئے پاکیزہ رزق کو کھاؤ۔ اور ان لوگوں نے مخالفت کر کے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب ان سے کہا گیا کہ اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور جو چاہو کھاؤ، لیکن حتیٰ کہہ کر داخل ہونا، اور داخل ہوتے وقت سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تاکہ ہم تمہاری خطاؤں کو معاف کر دیں کہ ہم ان قریب نیک عمل کرنے والوں کے اجر میں اضافہ بھی کر دیں گے۔ لیکن ظالموں نے جو انہیں بتایا گیا تھا اس کو بدل کر کچھ اور کہنا شروع کر دیا، تو ہم نے ان کے اوپر آسمان سے عذاب نازل کر دیا کہ یہ فسق اور نافرمانی کر رہے تھے۔ اور ان سے اس قریہ کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے تھا، اور جس کے باشندے شنبہ کے بارے میں زیادتی سے کام لیتے تھے کہ ان کی مچھلیاں شنبہ کے دن سطح آب تک آ جاتی تھیں اور دوسرے دن نہیں آتی تھیں، تو انہوں نے ہیلا گیری کرنا شروع کر دی۔ ہم اسی طرح ان کا امتحان لیتے تھے کہ یہ لوگ فسق اور نافرمانی سے کام لے رہے تھے۔ اور جب ان کی ایک جماعت نے مصلحین سے کہا کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جسے اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا اس پر شدید عذاب کرنے والا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم پروردگار کی بارگاہ میں عذر چاہتے ہیں، اور شاید یہ لوگ متقی بن ہی جائیں۔ اس کے بعد جب انہوں نے یاد دہانی کو فراموش کر دیا تو ہم نے برائیوں سے روکنے والوں کو بچا لیا، اور ظالموں کو ان کے فسق اور بدکاری کی بنا پر سخت ترین عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ پھر جب دوبارہ ممانعت کے باوجود سرکشی کی تو ہم نے حکم دیا کہ اب ذلت کے ساتھ بندر بن جاؤ۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے علل اعلان کہہ دیا کہ قیامت تک ان پر ایسے افراد مسلط کیے جائیں گے جو انہیں بدترین سختیوں میں مبتلا کریں گے کہ تمہارا پروردگار جلدی عذاب کرنے والا بھی ہے اور بہت زیادہ بخشنے والا مہربان بھی ہے۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا، بعض نیک کردار تھے اور بعض اس کے خلاف، اور ہم نے انہیں آرام اور سختی کے ذریعے آزمایا کہ شاید راستے پر آ جائیں۔ اس کے بعد ان میں ایک نسل پیدا ہوئی جو کتاب کی وارث تو بنی، لیکن دنیا کا ہر مال لیتی رہی اور یہ کہتی رہی کہ ان قریب ہمیں بخش دیا جائے گا، اور پھر ویسا ہی مال مل گیا تو پھر لے لیا۔ تو کیا ان سے کتاب کا عہد نہیں لیا گیا کہ خبردار خدا کے بارے میں حق کے علاوہ کچھ نہ کہیں؟ اور انہوں نے کتاب کو پڑھا بھی ہے، اور دار آخرت ہی صاحبان تقوی کے لیے بہترین ہے۔ کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آتا ہے؟ اور جو لوگ کتاب سے تمسک کرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی ہے تو ہم صالح اور نیک کردار لوگوں کے لیے اجر کو ضائع نہیں کرتے ہیں۔ اور اس وقت کو یاد دلاؤ جب ہم نے پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح ان کے سروں پر معلق کر دیا، اور انہوں نے گمان کر لیا کہ اب یہ گرنے والا ہے۔ تو ہم نے کہا کہ توریت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد کرو، شاید اس طرح متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرزندان آدم کی پشتوں سے ان کی ضروریت کو لے کر انہیں خود ان کے اوپر گواہ بنا کر سوال کیا، کیا میں تمہارا خدا نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا بے شک ہم اس کے گواہ ہیں۔ یہ عہد اس لیے لیا کہ روز قیامت یہ نہ کہہ سکو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے، یا یہ کہہ دو کہ ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے شرک کیا تھا اور ہم صرف ان کی اولاد میں تھے، تو کیا اہل باطل کے اعمال کی بنا پر ہم کو ہلاک کر دے گا؟ اور اسی طرح ہم آیتوں کو مفصل بیان کرتے ہیں، اور شاید یہ لوگ پلٹ کر آ جائیں۔ اور انہیں اس شخص کی خبر سنائیے جس کو ہم نے اپنی آیتیں عطا کی، پھر وہ ان سے بالکل الگ ہو گیا اور شیطان نے اس کا پیچھا پکڑ لیا تو وہ گمراہوں میں ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے انہی آیتوں کے سبب بلند کر دیتے، لیکن وہ خود زمین کی طرف جھک گیا اور اس نے خواہشات کی پیروی اختیار کر لی۔ تو اب اس کی مثال کتے جیسی ہے، اس پر حملہ کرو تو بھی زبان نکالے رہے، اور چھوڑ دو تو بھی زبان نکالے رہے۔ یہ اس قوم کی مثال ہے جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی۔ تو اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ان قصوں کو بیان کریں کہ شاید یہ غور و فکر کرنے لگیں۔ کس قدر بری مثال ہے اس قوم کی جس نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور وہ لوگ اپنے ہی نفس پر ظلم کر رہے تھے۔ جس کو خدا ہدایت دے دے وہی ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہی میں چھوڑ دے وہی خسارہ والوں میں ہے۔ اور یقیناً ہم نے انسان و جنات کی ایک کثیر تعداد کو گویا جہنم کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان کے پاس دل ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، اور آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، اور کان ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ یہ چوپایوں جیسے ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، اور یہی لوگ اصل میں غافل ہیں۔ اور اللہ ہی کے لیے بہترین نام ہے، لہذا اسے انہی کے ذریعے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں بے دینی سے کام لیتے ہیں۔ ان قریب انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ اور ہماری مخلوقات ہی میں سے وہ قوم بھی ہے جو حق کے ساتھ ہدایت کرتی ہے اور حق ہی کے ساتھ انصاف کرتی ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، ہم انہیں ان قریب اس طرح لپیٹ لیں گے کہ انہیں معلوم بھی نہ ہوگا، اور ہم تو انہیں ڈھیل دے رہے ہیں کہ ہماری تدبیر بہت مستحکم ہوتی ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے یہ غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کسی طرح کا جنون نہیں ہے، وہ صرف واضح طور پر عذاب الہی سے ڈرانے والا ہے۔ اور کیا ان لوگوں نے زمین و آسمان کی حکومت اور خدا کی تمام مخلوقات پر غور نہیں کیا، اور یہ کہ شاید ان کی اجل قریب آ گئی ہو تو یہ اس کے بعد کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ جسے خدا ہی گمراہی میں چھوڑ دے اس کا کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہے، اور وہ انہیں سرکشی میں چھوڑ دیتا ہے کہ ٹھوکریں کھاتے پھریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ سے قیامت کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ کب ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم میرے پروردگار کے پاس ہے، وہی اس کو بر وقت ظاہر کرے گا۔ یہ قیامت زمین و آسمان دونوں کے لیے بہت گراں ہے اور تمہارے پاس اچانک آنے والی ہے۔ اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح سوال کرتے ہیں گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی مکمل فکر ہے، تو کہہ دیجئے کہ اس کا علم اللہ کے پاس ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس کا علم بھی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ میں خود بھی اپنے نفس کے نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا ہوں مگر جو خدا چاہے، اور اگر میں غیب سے باخبر ہوتا تو بہت زیادہ خیر انجام دیتا اور کوئی برائی مجھ تک نہ آ سکتی۔ میں تو صرف صاحبان ایمان کے لیے بشارت دینے والا اور عذاب الہی سے ڈرانے والا ہوں۔ وہی خدا ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا ہے تاکہ اس سے سکون حاصل ہو۔ اس کے بعد شوہر نے زوجہ سے مقاربت کی تو ہلکا سا حمل پیدا ہوا جسے وہ لیے پھرتی رہی، پھر حمل بھاری ہوا اور وقت ولادت قریب آیا تو دونوں نے پروردگار سے دعا کی کہ اگر ہم کو صالح اولاد دے دے گا تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں ہوں گے۔ اس کے بعد جب اس نے صالح فرزند دے دیا تو اللہ کی عطا میں اس کا شریک قرار دے دیا، جبکہ خدا ان شریکوں سے کہیں زیادہ بلند و برتر ہے۔ کیا یہ لوگ انہیں شریک بناتے ہیں جو کوئی شے خلق نہیں کر سکتے اور خود بھی مخلوق ہیں، اور ان کے اختیار میں خود اپنی مدد بھی نہیں ہے اور وہ کسی کی نصرت بھی نہیں کر سکتے؟ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں تو ساتھ بھی نہ آئیں گے۔ ان کے لیے سب برابر ہے، انہیں بلائیں یا چپ رہ جائیں۔ تم لوگ جن لوگوں کو اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو سب تم ہی جیسے بندے ہیں، لہذا تم انہیں بلاؤ اور وہ تمہاری آواز پر لبیک کہیں اگر تم اپنے خیال میں سچے ہو۔ کیا ان کے پاس چلنے کے قابل پیر، حملہ کرنے کے لیے قابل ہاتھ، دیکھنے کے قابل آنکھیں اور سننے کے لائق کان ہیں جن سے کام لے سکے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ تم لوگ اپنے شرکا کو بلاؤ اور جو مکر کرنا چاہتے ہو کرو، اور ہرگز مجھے مہلت نہ دو، دیکھوں تم کیا کر سکتے ہو۔ بے شک میرا مالک و مختار وہ خدا ہے جس نے کتاب نازل کی ہے اور وہ نیک بندوں کا والی و وارث ہے، اور اسے چھوڑ کر تم جنہیں پکارتے ہو وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنے ہی کام آ سکتے ہیں۔ اگر تم ان کو ہدایت کی دعوت دو گے تو سن بھی نہ سکیں گے، اور دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے تمہاری ہی طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے لائق بھی نہیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفو کا راستہ اختیار کریں، نیکی کا حکم دیں اور جاہلوں سے کنارہ کشی کریں، اور اگر شیطان کی طرف سے کوئی غلط خیال پیدا کیا جائے تو خدا کی پناہ مانگے کہ وہ
ہر شے کا سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ صاحبان تقوی ہیں، جب شیطان کی طرف سے کوئی خیال چھونا بھی چاہتا ہے تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور حقائق کو دیکھنے لگتے ہیں، اور مشرکین کے برادران شیاطین انہیں گمراہی میں کھینچ رہے ہیں اور اس میں کوئی کوتاہی نہیں کرتے ہیں۔ اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس کوئی نشانی نہ لائیں تو کہتے ہیں کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں نہیں منتخب کر لیتے؟ تو کہہ دیجئے کہ میں تو صرف وحی پروردگار کا اتباع کرتا ہوں۔ یہ قرآن تمہارے پروردگار کی طرف سے دلائل، ہدایت اور صاحبان ایمان کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتا ہے۔ اور جب قرآن کی تلاوت کی جائے تو خاموش ہو کر غور سے سنو کہ شاید تم پر رحمت نازل ہو جائے، اور خدا کو اپنے دل ہی دل میں تضرع اور خوف کے ساتھ یاد کرو، اور قول کے اعتبار سے بھی اسے کم بلند آواز سے صبح و شام یاد کرو، اور خبردار غافلوں میں نہ ہو جاؤ۔ جو لوگ اللہ کی بارگاہ میں مقرب ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے ہیں اور اسی کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہتے ہیں۔ سورہ الانفال۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ سے انفال کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ انفال سب اللہ اور رسول کے لیے ہیں، لہذا تم لوگ اللہ سے ڈرو اور آپس میں اصلاح کرو اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ صاحبان ایمان در حقیقت وہ لوگ ہیں جن کے سامنے ذکر خدا کیا جائے تو ان کے دلوں میں خوف خدا پیدا ہو، اور اس کی آیتوں کی تلاوت کی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے، اور وہ لوگ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں۔ وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے انفاق بھی کرتے ہیں۔ یہی لوگ حقیقتاً صاحب ایمان ہیں، اور انہی کے لیے پروردگار کے یہاں درجات اور مغفرت اور باعزت روزی ہے۔ جس طرح تمہارے رب نے تمہیں تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا، اگرچہ مومنین کی ایک جماعت اسے ناپسند کر رہی تھی، یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حق کے واضح ہو جانے کے بعد بھی اس کے بارے میں بحث کرتے ہیں، جیسے کہ موت کی طرف ہکائے جا رہے ہوں اور حسرت سے دیکھ رہے ہوں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جبکہ خدا تم سے وعدہ کر رہا تھا کہ دو گروہ میں سے ایک تمہارے لیے بہرحال ہے، اور تم چاہتے تھے کہ وہ طاقت والا گروہ نہ ہو، اور اللہ اپنے کلمات کے ذریعے حق کو ثابت کرنا چاہتا ہے اور کفار کے سلسلے کو قطع کر دینا چاہتا ہے تاکہ حق ثابت ہو جائے اور باطل فنا ہو جائے، چاہے مجرمین اسے کسی قدر برا کیوں نہ سمجھیں۔ جب تم پروردگار سے فریاد کر رہے تھے تو اس نے تمہاری فریاد سن لی کہ میں 1000 ملائکہ سے تمہاری مدد کر رہا ہوں جو برابر ایک کے پیچھے ایک آ رہے ہیں، اور اسے ہم نے صرف ایک بشارت قرار دیا تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اللہ ہی صاحب عزت اور صاحب حکمت ہے۔ جس وقت خدا تم پر نیند غالب کر رہا تھا جو تمہارے لیے باعث سکون تھی، اور آسمان سے پانی نازل کر رہا تھا تاکہ تمہیں پاکیزہ بنا دے اور تم سے شیطان کی کثافت کو دور کر دے اور تمہارے دلوں کو مطمئن بنا دے اور تمہارے قدموں کو ثبات عطا کر دے۔ اور جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں ان قریب کفار کے دلوں میں روب پیدا کر دوں گا، لہذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کے پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو، جب کفار سے میدان جنگ میں ملاقات کرو تو خبردار انہیں پیٹھ نہ دکھانا، اور جو آج کے دن پیٹھ دکھائے گا وہ غضب الہی کا حقدار ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا جو بدترین انجام ہے، علاوہ ان لوگوں کے جو جنگی حکمت عملی کی بنا پر پیچھے ہٹ جائیں یا کسی دوسرے گروہ کی پناہ لینے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ بس تم لوگوں نے ان کفار کو قتل نہیں کیا بلکہ خدا نے قتل کیا ہے، اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں بلکہ خدا نے پھینکے ہیں تاکہ صاحبان ایمان پر
خوب اچھی طرح احسان کر دیں کہ وہ سب کی سننے والا اور سب کا حال جاننے والا ہے۔ یہ تو یہ احسان ہے، اور خدا کفار کے مکر کو کمزور بنانے والا ہے۔ اگر تم لوگ فتح چاہتے ہو تو یہ فتح آ گئی، اور اگر تم جنگ سے باز آ جاؤ تو اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اور اگر دوبارہ ایسا کرو گے تو ہم بھی پلٹ کر آ رہے ہیں، اور تمہارا گروہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو کام آنے والا نہیں ہے، اور اللہ ہمیشہ صاحبان ایمان کے ساتھ ہے۔ ایمان والو، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی نہ کرو جبکہ تم سن بھی رہے ہو، اور ان لوگوں جیسے نہ ہو جاؤ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ کچھ نہیں سن رہے ہیں۔ اللہ کے نزدیک بدترین زمین پر چلنے والے وہ بہرے اور گونگے ہیں جو عقل سے کام نہیں لیتے ہیں، اور اگر خدا ان میں کسی خیر کو دیکھتا تو انہیں ضرور سناتا، اور اگر سنا بھی دیتا تو یہ منہ پھرا لیتے اور اعراض سے کام لیتے۔ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس امر کی دعوت دیں جس میں تمہاری زندگی ہے، اور یاد رکھو کہ خدا انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور تم سب اسی کی طرف حاضر کیے جاؤ گے۔ اور اس فتنے سے بچو جو صرف ظالمین کو پہنچنے والا نہیں ہے، اور یاد رکھو کہ اللہ سخت ترین عذاب کا مالک ہے۔ مسلمانوں، اس وقت کو یاد کرو جب تم مکہ میں قلیل تعداد میں اور کمزور تھے۔ تم ہر آن ڈرتے تھے کہ لوگ تمہیں اچک لے جائیں گے، کہ خدا نے تمہیں پناہ دی اور اپنی مدد سے تمہاری تائید کی، تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی تاکہ تم اس کا شکریہ ادا کرو۔ ایمان والو، خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی امانتوں کے بارے میں خیانت نہ کرو جبکہ تم جانتے بھی ہو، اور جان لو کہ یہ تمہاری اولاد اور تمہارے اموال ایک آزمائش ہیں، اور خدا کے پاس اجر عظیم ہے۔ ایمان والو، اگر تم تقوی الہی اختیار کرو گے تو وہ تمہیں حق و باطل میں تفرقے کی صلاحیت عطا کر دے گا، تمہاری برائیوں کی پردہ پوشی کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا کہ وہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ اور پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کریں جب کفار تدبیریں کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قید کر لیں یا شہر بدر کر دیں یا قتل کر دیں، اور ان کی تدبیروں کے ساتھ خدا بھی اس کے خلاف انتظام کر رہا تھا، اور وہ بہترین انتظام کرنے والا ہے۔ اور ان کا یہ حال ہے کہ جب ہماری آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ سن لیا۔ ہم خود بھی چاہیں تو ایسا ہی کہہ سکتے ہیں، یہ تو صرف پچھلے والوں کی داستانیں ہیں۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب انہوں نے کہا کہ خدایا، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا عذاب علیم نازل کر دے، حالانکہ خدا ان پر اس وقت تک عذاب نہ کرے گا جب تک پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے درمیان ہیں، اور خدا ان پر عذاب کرنے والا نہیں ہے اگر یہ توبہ اور استغفار کرنے والے ہو جائیں۔ اور ان کے لیے کون سی بات ہے کہ خدا ان پر عذاب نہ کرے جبکہ یہ لوگوں کو مسجد الحرام سے روکتے ہیں اور اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے ولی صرف متقی اور پرہیزگار افراد ہیں، لیکن ان کی اکثریت اس سے بھی بے خبر ہے۔ ان کی تو نماز بھی مسجد الحرام کے پاس صرف تالی اور سیٹی ہے، لہٰذا اب تم لوگ اپنے کفر کی بنا پر عذاب کا مزہ چکھو۔ جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ اپنے اموال کو صرف اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ لوگوں کو راہ خدا سے روکیں، تو یہ خرچ بھی کریں گے، اور اس کے بعد یہ بات ان کے لیے حسرت بھی بنے گی اور آخر میں مغلوب بھی ہو جائیں گے۔ اور جن لوگوں نے کفر اختیار کیا یہ سب جہنم کی طرف لے جائے جائیں گے، تاکہ خدا خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے اور پھر خبیث کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر بنا دے اور سب کو اکٹھا جہنم میں جھونک دے کہ یہی لوگ خسارہ اور گھاٹے والے ہیں۔ پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں سے کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اپنے کفر سے باز آ جائیں تو ان کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، لیکن اگر پھر پلٹ گئے تو گزشتہ لوگوں کا طریقہ بھی گزر چکا ہے۔ اور تم لوگ ان کفار سے جہاد کرو یہاں تک کہ فتنے کا وجود نہ رہ جائے اور سارا دین صرف اللہ کے لیے رہ جائے۔ پھر اگر یہ لوگ باز آ جائیں تو اللہ ان کے اعمال کو خوب دیکھنے والا ہے، اور اگر دوبارہ پلٹ جائیں تو یاد رکھو کہ خدا تمہارا مولا اور سرپرست ہے، اور وہ بہترین مولا و مالک اور بہترین مددگار ہے۔